الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 10 سیرت، اس میں ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتاب جو کہ حضرت علامہ شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، اور حضرت کی اجازت سے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے اس کتاب کو بڑے پیارے انداز میں شائع بھی کیا ہے۔ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 138 سے بالکل آخری 2 لائنیں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور اس کی خوب برکتیں حاصل کریں۔ سیرت کے بیان کو جب بھی آپ پڑھیں سنیں تو بس ایک پوائنٹ آپ نے کبھی نہیں بھولنا، وہ یہ کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہمارے لیے اسوائے حسنہ ہے، دا بیسٹ رول ماڈل ہے۔ کس طرح آپ نے اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے آزمائشوں کا سفر کیا، کس طرح آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ تمام تکلیفوں کو برداشت کیا اور کتنی محنت سے دین کی تبلیغ فرمائی، اور پھر اللہ تعالی نے کس طرح مسلمانوں کو عروج و ترقیاں عطا فرمائیں۔ تو یہ سفر کیسا تھا، منزل کیسی تھی، اور اس راہ میں کیا کیا دشوار گزار گھاٹیاں آئیں، یہ ہم پڑھتے ہیں تو ہماری بھی نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ نظام مصطفیٰ کو دنیا عالم میں قائم کرنے کے لیے عملی طور پہ پریکٹیکلی اقدامات کرنے ہیں، حسن تدبیر سے اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ کرنے ہیں، اور دین کو تخت پر لانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی اسلام کا بول بالا کرے اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کرے۔ آئیے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ شعب ابی طالب سن 7 نبوی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کا 7واں سال، 7 ایئرز گزرنے کے بعد کے حالات ابھی بیان کیے جا رہے ہیں، تو تصور ہی تصور میں دیکھیے، سنیے، پڑھیے۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال یعنی 7 نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور حضرت حمزہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق
تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالہ نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ نمبر 3، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے۔ نمبر 4، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدہ کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شیب ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درہ میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے، ڈرائی لیدر پکا پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدہ کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن عمر عامری، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدہ کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ رولتی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمعہ نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمر نے بھی خم ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا، اور ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدہ سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدہ کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے،
اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بجز اللہ تعالی کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ 10 نبوی کا ہے۔ منصور بن اکرمہ نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس پر یہ قہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ غم کا سال 10 نبوی عام الحزن کے نام سے یہ مشہور ہے۔ عام سال کو کہتے ہیں حزن، غم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جاں گداز اور روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جانثاری کے ساتھ آپ کی نصرت و دستگیری کی، اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح علام و مصائب کا مقابلہ کیا، اس کو بھلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے۔ ابو طالب کا خاتمہ۔ جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے؟ اور یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی کہ ترجمہ یعنی نبی اور مومنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ مشرکین جہنمی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، ایمان ابی طالب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر آئے دن بحث ہوتی ہے، اور سنیوں میں بھی 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہوا، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔
اب اس نازک صورتحال میں ہمیں کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ بہتر اس معاملہ میں سکوت ہے، خاموش رہنا ہے، کسی بھی بحث کا ہم حصہ نہ بنے۔ وجہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ ابو طالب مسلمان تھے تو اس ماننے کی وجہ سے نہ وہ شخص گمراہ ہے، نہ وہ شخص کوئی گناہگار ہے، نہ اس کے کوئی الزام ہے۔ اور اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور اس کے دلائل دیتا ہے تو اس وجہ سے بھی وہ بندہ نہ گمراہ ہے، نہ گناہگار ہے، نہ کوئی اس پہ الزام ہے، کیونکہ دلائل دونوں طرف ہیں۔ گو کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق کے مطابق وہی بات ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ زیادہ دلائل اسی طرف ہیں۔ فریق مخالف جو ہیں ان کے دلائل کمزور ہیں، مگر یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمیں اس میں خاموشی اختیار کرنا یہی بہتر ہے۔ تو ہمارے سنی بھائیوں کو افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، ہمیں بھی ان کو اس چیز سے بچانا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ابو طالب کو مسلمان نہ مانے تو وہ کافر ہے یا گمراہ ہے، ایسے لوگ سراسر ناجائز گفتگو کرتے ہیں، حرام بولتے ہیں اور بالکل خلاف عقل بات کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے میں نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا حوالہ دیا، اسی طرح یہ کتاب کے جو مصنف عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ رحمہ ہیں، اسی طرح کثیر علماء اہل سنت بریلوی ایسے ہیں جو اس بات کے قائل تھے، قائل ہیں، قائل رہے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جو ابو طالب کو ایمان والا نہ مانے، اس کے ایمان میں شک ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا بندہ بے باک ہے۔ اس کو کہہ لے کہ دلائل کا پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں ہے، وہ اندھیرے میں تیر پھینک رہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شدت پسند لوگ جو اس مسئلے کو، جو کہ ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایمان کفر کا مسئلہ ہو، تو چونکہ یہ ماننا کہ ابو طالب مسلمان تھے، اس سے بھی ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا ماننے والا بھی مسلمان ہی رہتا ہے، ایسا ماننے والا بھی سنی ہی رہتا ہے، صحیح العقیدہ ہی رہتا ہے، میں کہتا ہوں بریلوی ہی رہتا ہے۔ تو ہمیں کسی سے اس مسئلے میں الجھنا نہیں ہے اور اس مسئلے کو اچھالنا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، آمین۔ صفحہ نمبر 143 143 سیرت مصطفیٰ کتاب۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص مشیر اور غمخوار نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانساری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھیں۔ اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور غم گسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان 10 نبوی میں وفات پائی۔ بوقت وفات 65 برس کی عمر تھی۔ مقام حجون قبرستان جنت المعلا میں مدفون ہوئیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد فرمایا۔ طائف وغیرہ کا سفر۔ اللہ اللہ۔ مکہ والوں کے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یا لیل، مسعود، حبیب۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بےہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر غنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ لچوں لفنگوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے اور آپ کے موزے اور نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال
کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا۔ اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشہ کو ہاتھ لگایا تو عداس تعجب سے کہنے لگا کہ اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا عز و جل کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مقام نخلا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند دنوں تک قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام حرا میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا اور کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ یہاں پر سبق کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مزید جو لیسن نمبر 11 ہے وہ پیج 147 سے
بلکہ اسی پیج کی آخری 2 لائنوں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔